بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی یعنی پاک کرنے والا پانی اتارا۔ ہمارا آج کا سبق پانی کے بارے میں ہے۔ چونکہ ہمارا طہارت کا کورس چل رہا ہے اور طہارت کے لیے ہمیں پانی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پانی کی مختلف قسمیں ہیں، کس قسم کے پانی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں پانی میں مکس ہو جائیں تو وہ اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جس سے ہم وضو اور غسل وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے آج کے سبق میں آئیں گی۔ اسی طرح سبق کے آخر میں پانی کی ٹنکی کے اندر اگر کوئی نجاست وغیرہ گر جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو پانی کی علماء کرام نے لکھا ہے کہ 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کو ہم عربی زبان میں مائع مطلق کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پیور واٹر کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اس کو عام طور پر پانی ہی کہتے ہیں، یا اس کو خالص پانی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نارملی جب لوگ پانی کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے یہی پانی مراد ہوتا ہے۔ علماء نے اس عام پانی کی یا سادہ پانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ پانی جو آسمان سے برسا ہو، جس طرح بارش کی صورت میں یا اولوں یا برف کی صورت میں اور وہ پگھل گیا ہو، یا پھر زمین سے نکلا ہوا پانی ہو، جس طرح کنویں، سمندر، نہروں، دریاؤں، چشموں وغیرہ کا پانی ہے، اس پانی کو عام یا خالص پانی کہتے ہیں۔ اس عام پانی کا جو ہے نا، چاہے یہ میٹھا ہو یا کھارا ہو، یعنی نمکین پانی ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہم ہر قسم کی نجاست دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے سبق کے اندر جب بھی میں کسی پانی کا حکم بیان کروں گا تو اس میں 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، کیا اس سے جسم پر لگی ہوئی یا کپڑوں پر لگی ہوئی کوئی نجاست، گندگی وغیرہ پاک کی جا سکتی ہے، یعنی مثلاً اس سے کپڑے دھو کر پاک کیے جا سکتے ہیں، یعنی اگر کپڑوں کے اوپر کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہو، نجاست لگی ہو، تو کیا اس پانی سے ہم اس کو دھو کر پاک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ 2 چیزیں، اور تیسرا یہ کہ ہم اسے پینے وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو عام پانی ہوتا ہے یا خالص پانی ہوتا ہے، اس سے ہم وضو غسل بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہم جسم اور کپڑوں پر لگی ہوئی نجاست، پیشاب، پاخانہ وغیرہ کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم پی وغیرہ بھی سکتے ہیں، جانوروں کو بھی پلا سکتے ہیں، کسی تعمیر کے کام وغیرہ میں بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان پانی پی لے، یعنی انسان کا جھوٹا پانی کسی بڑے برتن وغیرہ سے پیا اور اس میں پانی بچا ہوا ہے، تو وہ بھی یہ عام پانی کے حکم کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس طرح یہ ہمارے بیل، گائے، بھینس وغیرہ ہے، اور گھوڑے وغیرہ کا جھوٹا پانی، اگر انہوں نے کسی پانی کے اندر، کوئی ٹب وغیرہ تھا اور اس کے اندر پانی پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس کے اندر سے پانی پی لیا، تو وہ بھی عام پانی ہوتا ہے۔ اس سے ہم نجاست کو بھی دور کر سکتے ہیں، اس سے ہم وضو غسل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر طبیعت کو مناسب لگے تو اس کو ہم پی بھی سکتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی پہلی قسم۔ اسی عام پانی کے ساتھ اس کو کہتے ہیں عام پانی، جس کا استعمال کوئی مکروہ وغیرہ نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلا کراہت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسی عام پانی کے اندر اگر کچھ گھر میں آنے جانے والے، پھرنے والے کچھ جانور وغیرہ یا چیزیں اس کے اندر چلی جائیں یا اس سے پی لیں، تو اس صورت میں یہ پانی کا استعمال مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو عام پانی کے اندر اگر گھر کی پالتو بلی ہے، وہ اگر اس سے پانی پی لے، کسی برتن وغیرہ میں، ٹپ وغیرہ میں پڑا ہو، اور بلی جا کر اس میں سے، پالتو بلی ہو، باہر کی بلی نہیں، پالتو بلی ہو، اور وہ جا کر اس میں سے پانی پی لے، تو اس صورت میں یہ پانی جو ہے وہ عام پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مرغی ہے، جو باہر چرتی وغیرہ ہے، تو وہ اگر اس میں سے پانی پی لے، یا پھر کوئی پرندہ جو شکار کرتے ہیں، جس طرح شکرا ہو گیا، باز ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یا سانپ ہے، چھپکلی ہے، اور چوہا وغیرہ جس کے جسم پر کوئی نجاست وغیرہ، خون وغیرہ نہ لگا ہو، اگر یہ کسی پانی وغیرہ سے جا کر گھر کے اندر کوئی پانی پڑا ہوا ہے اور اس میں سے انہوں نے کچھ پی لیا، تو اس صورت میں یہ بھی عام پانی ہوتا ہے، خالص پانی ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال مکروہ ہو جاتا ہے۔
اس کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گا. تو اگر عام پانی موجود ہے، یعنی کوئی اور پانی اس کے علاوہ موجود ہے ٹب میں، صاف ستھرا پانی جو کہ مکروہ نہیں ہے، اگر وہ موجود ہے تو اس صورت میں یہ بلی اور یہ ان کا جو جھوٹا پانی ہے، اس کو استعمال کرنا وضو یا غسل وغیرہ کے لیے یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر اور پانی موجود ہی نہیں ہے، صرف یہی والا پانی موجود ہے، تو اسی کو استعمال کیا جائے گا. اس سے وضو وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، غسل وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، نجاست وغیرہ بھی اس سے صاف کی جا سکتی ہے کپڑوں اور بدن سے. اور لیکن اس کو پینا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیا بھی جا سکتا ہے لیکن اس کو پینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ طبی طور پہ کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو جائے. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مکروہ پانی. اور یہ مکروہ تب ہے جبکہ یہ اس کے جو ہے نا وہ دوسرا پانی اویلیبل ہو. اگر دوسرا پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے، یہ عام پانی ہی ہے. اس لیے عام طور پر جو میں نے آج آپ کو دن کو جو تصویر بھیجی تھی پانی کی اقسام کی، تو اس میں نے اس کو جو مکروہ پانی ہے اس کو میں نے پہلی والی قسم کے اندر ہی اس کو شامل کیا تھا، یعنی خالص پانی میں یا پیور واٹر میں. تو یہ تو ہوگی اس کی جو ہے نا وہ پہلی قسم جس کو ہم کہتے ہیں عام پانی. اس میں ایک جو ہے وہ پانی غیر مکروہ ہے اور ایک مکروہ ہے، دونوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر پانی کے حوالے سے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پانی کے اندر پانی کی ایک نیچر ہے اور ایک پانی کی خصوصیات ہیں. پانی کی نیچر یعنی پانی کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ کہ پانی کے اندر ایک تو پتلا پن ہوتا ہے، یعنی پانی بالکل پتلا سا ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بہاؤ ہوتا ہے، یعنی پانی بہتا ہے، جسم پر آپ ڈالیں گے تو بہہ کر آگے چلا جاتا ہے، اتنا گاڑھا نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ چل کے جا رہا ہو. یہ تو پانی کی اصل نیچر ہے. یعنی اگر کسی چیز پانی کے اندر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی وجہ سے پانی کا یہ بہنا ختم ہو جائے یا پھر پانی گاڑھا ہو جائے، تو وہ پانی ہی نہیں رہتا، اس کی اصلیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت ہی ختم ہو جاتی ہے، پانی نہیں رہتا ہے. یہ تو ہوگی پانی کی اصلیت. یعنی پانی کی اصلیت اور حقیقت کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں؟ پتلا پن اور بہنا. اور پھر پانی کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں جس کو ہم پانی کی کوالٹیز بھی کہہ سکتے ہیں. پانی کی 3 کوالٹیز یہ ہیں، اس کی 3 کوالٹیز کے اندر آتا ہے رنگ، بو اور مزہ. یعنی پانی کا نہ تو کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ پانی کے اندر کوئی بو ہوتی ہے، اور نہ پانی کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے. چنانچہ اگر پانی کے اندر کوئی اور چیز مل جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، یا اس کی بو بدل جاتی ہے، اس کے اندر سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے، یا پانی کے اندر کسی اور چیز کا ذائقہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ پانی عام پانی نہیں رہتا ہے. یہ جو ہم نے ابھی اوپر خالص پانی پڑھا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی وہ پانی پتلا بھی ہوتا ہے، اس میں بہنا کی خصوصیت بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر 3 باتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ اور مزہ نہیں ہوتا ہے. اب اگر پانی کے اندر کوئی چیز مکس ہو جائے، جو ہم نے پانی کی دوسری قسم ابھی پڑھنے ہم جا رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ملاوٹ والا پانی، اس کو مکسڈ واٹر بھی کہتے ہیں. یعنی پانی کے اندر کوئی چیز مل جائے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے مراد کوئی پاک چیز کا مل جانا ہے. پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز مل گئی تو وہ اس کا آگے قسم آ رہی ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے. پانی کے اندر کوئی چیز مل جائے اور وہ پاک چیز ہو، تو اس صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں ملاوٹ والا پانی، یا پھر ہم اس کو مکسڈ واٹر کہتے ہیں. یہ کون سا پانی ہوتا ہے جس کو عام طور پر لوگ کسی خصوصیت کے ساتھ بولتے ہیں؟ یعنی اس کو عام پانی نہیں کہتے ہیں. مثلا اسے ہم کہتے ہیں جس طرح تربوز کا پانی کہہ دیا، گنے کا رس کہہ دیا، یا پھر ہم اس کو ارک گلاب کہہ دیتے ہیں. لیکن اس کو عام پانی ہم نہیں کہتے. جب کہتے ہیں کہ پانی لے کر آؤ، تو عام طور پر ارک گلاب نہیں لایا جاتا، تربوز کا پانی نہیں لایا جاتا، گنے کا رس نہیں لایا جاتا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ملاوٹ والا پانی. عربی میں اس کو کہتے ہیں مائع مقید. مقید کا مطلب جس کے ساتھ کوئی قید، کوئی صفت وغیرہ ذکر کی گئی ہو کہ یہ عام پانی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی خاص قسم کا پانی ہے، اس کے اندر کوئی چیز مکس ہو گئی ہے. پھر پانی کے اندر جو چیزیں مکس ہوتی ہیں ان کی کتنی صورتیں ہیں؟ بعض اوقات پانی کے اندر کوئی لیکوڈ چیز مکس ہو جاتی ہے، یعنی کوئی مائع چیز مکس ہو جاتی ہے. بعض اوقات پانی کے اندر کوئی سالڈ یعنی ٹھوس چیز مکس ہو جاتی ہے. تو اگر پانی کے اندر کوئی لیکوڈ چیز مکس ہو جائے، اور اس کی وجہ سے پانی کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 خصوصیات ہوتی ہیں، رنگ، بو اور مزہ. ان 3 میں سے اگر 2 چیزیں، کوئی پاک چیز ہو لیکن لیکوڈ ہو، اور وہ مکس ہو جائے، اور اس کی وجہ سے پانی کی 2 جو خصوصیات ہیں وہ بدل جائیں، رنگ بدل جائے اور بو بدل جائے، یا رنگ اور ذائقہ بدل جائے، اس طرح 3 میں سے 2 چیزیں، رنگ، بو اور جو مزہ ہے، ان میں سے کوئی 2 چیزیں بدل جائیں، تو ایسے پانی کو ہم کہتے ہیں پانی مقید پانی. ٹھیک ہے؟ جس طرح پانی کے اندر آپ نے روح افزا ڈال دیا تو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کا ذائقہ بھی اور بو بھی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یا لیمو پانی آپ نے بنا لیا ہے، تو اس کی وجہ سے اب یہ لیکوڈ ہے، آپ نے اس کے اندر ڈالا ہے، تو اس کے بعد جا کر پانی کے جو رنگ، بو اور ذائقہ ہے، ان میں سے 2 یا زیادہ جو خوبیاں ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں مقید پانی. ایک تو مقید پانی یہ ہوتا ہے.
پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی سالڈ چیز یعنی ٹھوس چیز ڈالی جاتی ہے. ٹھوس چیز ڈال کر بعض اوقات پانی کے اندر چیز ڈال کر اس کو پکا لیا جاتا ہے. اور پکانے میں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیکوڈ چیز میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی خصوصیات میں سے یعنی رنگ بو اور مزے میں سے کوئی چیز دو چیزیں چینج ہو جائے تو وہ مقید پانی ہو جائے گا. اچھا اگر سالڈ چیز ڈلے ٹھوس چیز ڈلے تو اس صورت میں ہم جو پانی کی اصل نیچر ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں, پتلا ہونا اور بہنا. اگر سالڈ چیز ڈلتی ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ پانی اب وہ پتلا رہا ہے یا نہیں رہا, اور اس کے بہنے کی خصوصیت ابھی بھی باقی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے پانی کے اندر کوئی ٹھوس چیز ڈالی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پانی گاڑھا ہو گیا ہے, اس کا پتلا پن باقی نہیں رہا, جس طرح آپ نے پانی کے اندر کوئی سالن وغیرہ کا بنا لیا اور اس کی وجہ سے شوربہ بن گیا, اب وہ گاڑھا ہو گیا, اب وہ پانی کی طرح بہتا نہیں ہے اور اس کے اندر وہ پتلا پن نہیں ہے, تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہے, یہ مقید پانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر سالڈ چیز آپ نے پکائی نہیں ہے, صرف اس کے اندر ڈال دی ہے اور وہ اتنی زیادہ آپ نے مقدار میں ڈال دی ہے کہ وہ پانی سے زیادہ وہ چیز ہوگی, جس طرح آپ نے اب مٹی ہے, اب پانی کے اندر تھوڑا بہت مٹی والا پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بھی باقی رہے اور پتلا پن بھی باقی رہے, اس سے پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ نارمل پانی ہی ہوتا ہے, پہلی والی قسم میں آتا ہے. لیکن اگر آپ نے مٹی اتنی زیادہ ڈالی ہے کہ وہ بالکل گاڑھا ہو گئی ہے اور پانی کی طرح وہ بہتی نہیں ہے, وہ گارا ٹائپ کا بن گیا ہے, تو اس صورت میں اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ مقید پانی یعنی تبدیل شدہ ملاوٹ شدہ پانی ہو جائے گا. یہ اس کی تین قسمیں ہو گئی. پہلی قسم جو ہے وہ مایا چیز مل گئی تو اس صورت میں رنگ بو اور مزے کے اندر سے کوئی دو چیزیں چینج ہو گئی تو مقید پانی ہو جائے گا. اگر سالڈ چیز ڈلی ہے اور پکانے کی وجہ سے یا بغیر پکائے اس کے اندر اتنی زیادہ چیز وہ شامل ہو گئی ہے کہ پانی کا بہنا ختم ہو گیا یا پتلا پن ختم ہو گیا, تو اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے مقید پانی. اسی طرح مقید پانی کے اندر علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے, اس کی چوتھی صورت وہ ہے کہ جو پانی ہو ہی نہ سرے سے, کسی اور چیز کا رس وغیرہ آپ نہ چھوڑ لیں, جس طرح تربوز کا آپ نے پانی نکال لیا, گنے کا رس نکال لیا, یہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن اس کو بھی اسی قسم کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. اس کو میں نے الگ سے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ ملاوٹ والا پانی نہیں ہے, لیکن علماء کرام نے اس کو اسی کیٹیگری کے اندر ڈالا ہے, تو میں نے آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے. تو یہ والا پانی جو ہوتا ہے اس کو ہم عام پانی نہیں کہتے, اس کو ہم مکسڈ واٹر کہتے ہیں یا ملاوٹ والا پانی کہتے ہیں, عربی میں اس کو مائع مقید کہتے ہیں. مائع مقید جو ہے, اب اس کا حکم کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا تو حکم میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا. ایک چیز تو یہ کہ کیا آپ اس سے کوئی گندگی وغیرہ جسم سے اور کپڑوں سے دور کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ جو مائع مقید ہوتا ہے اس سے آپ اگر یہ کوئی اتنا گاڑھا نہیں ہے اور وہ کسی نجاست وغیرہ کو دور کر سکتا ہے, تو اس سے آپ کپڑوں کے اوپر یا جسم پہ لگی ہوئی نجاست کو دھو کر اسے پاک کر سکتے ہیں. مثلا کپڑوں پہ کہیں بٹ لگی ہوئی ہے تو آپ یہ والا پانی جو ہے نا, یہ روح افزا وغیرہ اس کے اوپر ڈال کر, اور اگر اس سے وہ دھل جاتا ہے اور وہ بٹ وغیرہ اتر جاتی ہے تو آپ کے کپڑے اس سے پاک ہو جائیں گے. لیکن یہ جو مقید پانی ہوتا ہے اس سے آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں, وضو اور غسل میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور تیسرا پینے کا حکم ہے تو اس کو پی سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں اس میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہوتی. مٹی والا پانی ظاہری بات ہے اس سے اگر نقصان محسوس ہوتا ہے تو وہ اس میں نہیں ہوگا, لیکن باقی شوربہ وغیرہ ہے, شیرہ ہے, لیمو پانی ہے, روح افزا وغیرہ ہے, تو یہ چیزیں پینے میں استعمال کی جا سکتی ہیں. تو یہ ہوگی دوسری قسم. تیسری قسم ہے یوزڈ واٹر, استعمال شدہ پانی. استعمال شدہ پانی کسے کہا جاتا ہے, پہلے اس کو سمجھ لیں. استعمال شدہ پانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جس کو آپ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے یا ثواب کی نیت سے, جس سے آپ نے وضو یا غسل کیا ہو, پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک یا ثواب کے لیے. اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. مثلا آپ کا وضو نہیں تھا تو آپ نے پانی سے جو وضو کیا تو آپ کے جسم سے جو ہی پانی ٹپک کر زمین پر جسم سے پانی الگ ہوگا تو وہ پانی استعمال شدہ پانی کہلائے گا. اسی طرح ایک بندے کا یہ جسم پاک تھا اور اس نے اوپر سے جو ہے نا وہ غسل کر لیا, تو غسل کرنے میں جو اس کا غسل کا پانی ہوتا ہے وہ استعمال شدہ پانی ہوتا ہے. استعمال شدہ پانی کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں تھے اور آپ نے وضو کر لیا, اس سے پاکی حاصل کر لی. اسی طرح غسل کی ضرورت تھی تو آپ نے غسل کر لیا. تو یہ تو ہو گیا پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو اور غسل کرنا. ثواب کی نیت سے وضو یا غسل کرنا, مثلا آپ پہلے سے آپ کا وضو تھا, ظہر کے ٹائم آپ نے وضو کیا تھا اور عصر کے ٹائم آپ کا وضو ہے, لیکن آپ دوبارہ سے تازہ وضو کر لیتے ہیں, تو وضو کے اوپر وضو کرنا ثواب کی نیت سے, تو اس میں بھی جو آپ پانی استعمال کریں گے, جب پانی آپ کے جسم سے ٹپک جائے گا تو وہ استعمال شدہ پانی کے اندر آئے گا. اسی طرح غسل بھی اگر آپ جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں, کوئی ایسا موقع ہے کہ جس کے اوپر غسل کرنا سنت ہے یا مستحب ہے, آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہے, تو آپ اس میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں, تو اس صورت میں جو پانی آپ کا استعمال, جو پانی جب جسم سے ٹپک جائے گا تو وہ استعمال شدہ پانی ہوگا. اچھا اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اگر جسم کے اوپر کوئی گندگی ناپاکی لگی ہوئی ہے, مثلا کوئی بٹ ہے, کہیں پہ خون لگا ہوا ہے, تو اس پر جب آپ پانی ڈالتے ہیں پاک کرنے کے لیے تو وہ پانی تو ناپاک ہو جاتا ہے.
وہ پانی سارا ناپاک ہو جاتا ہے. اسی طرح غسل کرتے ہوئے جسم کے اوپر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. وضو کرتے ہوئے اگر آپ نے کہیں پر ہاتھ پر یا پاؤں پر کہیں پر اس کو جو ہے نا پہلے سے دھو رہے ہیں تو وہ پانی تو ہو جائے گا ناپاک. یہ جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے, بس آپ وضو کر رہے ہیں. جس طرح آپ کا جسم بالکل پاک ہے, اس پہ کوئی گندگی, کوئی بیٹ, کوئی خون وغیرہ نہیں لگا ہوا, لیکن آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں, جسم پر کوئی نجاست نہیں ہے, تو اس صورت میں اس کو ہم کہیں گے استعمال شدہ پانی. تو اب میں اس کی ڈیفینیشن دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. استعمال شدہ پانی جس کو ہم یوزڈ واٹر کہتے ہیں یا مستعمل پانی کہتے ہیں, یہ وہ پانی ہوتا ہے جس پانی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو یا غسل کیا گیا ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں استعمال شدہ پانی. اب اس کا پانی کا حکم کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ پانی استعمال شدہ پانی تب ہوگا جب یہ جسم سے ٹپک جائے گا. جب تک یہ جسم پر لگا ہوا ہے یہ استعمال شدہ پانی نہیں ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ استعمال ایک دفعہ ہو چکا ہے, تو اب اس سے آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کہیں پر وضو کیا اور نیچے کوئی ٹپ وغیرہ پڑا تھا, آپ کا وضو کا پانی اس ٹپ کے اندر گر گیا استعمال شدہ پانی, تو اس سے آپ کوئی نجاست وغیرہ دور کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے کپڑوں پر یا جسم کے اوپر کوئی گند وغیرہ لگا ہوا تھا, خون کا قطرہ لگا ہوا تھا یا کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی تھی, تو آپ اس استعمال شدہ پانی سے اپنا جسم اور کپڑے دھو کر پاک کر سکتے ہیں. اس کو پینا مکروہ ہے اور کھانے پینے کے اندر بھی اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. اچھا, نابالغ بچہ, ناسمجھ بچہ ہے یا کوئی پاگل شخص اگر وضو وغیرہ کرے تو اس کے وضو وغیرہ کرنے سے پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ نہیں ہوگا. تو یہ ہوگی پانی کی تیسری قسم. چوتھی قسم ہے پانی کی ناپاک پانی, جس کو ہم کہتے ہیں نجس پانی. نجس پانی جو ہے نا یہ کب ہوتا ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں, پہلے ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ پانی بعض اوقات تھوڑا ہوتا ہے, بعض اوقات پانی زیادہ ہوتا ہے. زیادہ پانی اور تھوڑا پانی کب ہوتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو پانی 225 اسکوائر فٹ 225 اسکوائر فیٹ کے کا جو کوئی ہوز ہے, کوئی جو ہے نا وہ تالاب وغیرہ ہے, اور اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے نا وہ کتنی بنتی ہے؟ وہ 225 اسکوائر فٹ بنتی ہے. تو اگر کوئی ایسا ہوز وغیرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ پر پانی اتنے بڑے ایریے پر ہے, کوئی ٹینکی اتنی بڑی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں زیادہ پانی. اور اگر کوئی گول جو ہے نا وہ ہوز ہو, یعنی گولائی میں ہو, چورس نہ ہو, چوکور نہ ہو, اسکوئر یا ریکٹینگولر شیپ میں نہ ہو, بلکہ گول شیپ میں ہو, تو اس صورت میں اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ 16.93 16.93 فٹ اس کا قطر یعنی ڈایا میٹر ہو, یا اس سے زیادہ ہو تو وہ زیادہ پانی ہوتا ہے. اور اگر اس سے کم ایریا ہو, یعنی 225 اسکوائر فٹ سے کم ہو, یا پھر یہ کہ 16.95 ڈایا میٹر سے کم کا وہ جو ہے نا وہ پانی کا وہ ہوز ہو یا پھر کوئی ٹینکی وغیرہ ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا پانی. اب یہ تھوڑے اور زیادہ پانی کے ناپاک ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے. تھوڑا پانی مثلا ایک بالٹی کے اندر پانی پڑا ہوا ہے, یا کوئی چھوٹی سی ٹینکی ہے گھر کے اوپر آپ نے رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر اتنا زیادہ پانی نہیں آتا ہے, تو اس میں تو جب بھی نجاست گری تو نجاست گرتے ساتھ ہی وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. چاہے اس پانی کا رنگ, بو, ذائقہ بدلا ہو یا نہ بدلا ہو, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. بس جو ہی نجاست اس کے اندر گری, تھوڑا پانی ہے تو فوراً ناپاک ہو جائے گا. اور اگر زیادہ پانی ہو تو زیادہ پانی کے اندر جب نجاست گرے گی تو وہ پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب پانی کی 3 کوالٹیز یعنی رنگ, بو اور مزے کے اندر کوئی بھی ایک کوالٹی کے اندر فرق آ جائے, کوئی بھی ایک کوالٹی بدل جائے, تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اگر پانی کے اندر نجاست گری زیادہ پانی کے اندر اور ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں بدلی, نہ پانی کا رنگ بدلا, نہ پانی کا ذائقہ بدلا, نہ پانی کی بو بدلی, تو اس صورت میں زیادہ پانی جو ہے وہ اس تھوڑی سی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے. اچھا, اب میں اس کا خلاصہ نکالتا ہوں. ناپاک پانی وہ ہوگا اگر کوئی تھوڑا سا پانی ہے تو اس کے اندر جو ہی نجاست گرے گی وہ فوراً ناپاک ہو جائے گا. اور اگر زیادہ پانی ہے تو وہ تب ناپاک ہوگا جب اس کے اندر نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس کا کوئی ایک خوبی بدل جائے, رنگ بدل جائے, بو بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے. اس پانی کا حکم کیا ہے؟ ناپاک پانی کا. ناپاک پانی کو نہ تو آپ اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں, نہ ناپاک پانی سے آپ کپڑوں کو پاک کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ پہلے سے ناپاک ہے تو کپڑوں کو کیسے پاک کرے گا. اور تیسری جو ہے اس کو آپ پینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر پانی کے اندر جو ہے نا پانی کی یہ تینوں کوالٹیز بدل گئی ہوں, یعنی پانی کے اندر کوئی چیز گر گئی ہے, اس کا رنگ بھی بدل گیا, بو بھی بدل گیا, ذائقہ بھی بدل گیا, تو اس پانی کو جانوروں کو بھی نہیں پلانا چاہیے. یہ تینوں چیزیں اگر بدل گئی ہوں تو جانوروں کو نہیں پلا سکتے. ہاں یہ کہ اگر 2 چیزیں بدلی ہوں تو پانی تو ناپاک ہو جاتا ہے, وہ آپ خود تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جانوروں کو آپ اس کو پلایا جا سکتا ہے. اسی طرح مٹی کا گارا بنا کر کہیں پر مٹی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے.
تو یہ تو ہو گیا ناپاک پانی کے حوالے سے. اور اگر زیادہ پانی ہو اور اس کے اندر نجاست گرنے کی وجہ سے اس کے اندر رنگ بو یا مزہ اس کا نہ بدلے تو پانی ناپاک ہی نہیں ہوتا, وہ پانی پاک رہتا ہے. اب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ پانی اگر ہو تو مطلب 225 اسکوائر فیٹ کا ہے, کوئی ہوز ہے, کوئی تالاب وغیرہ ہے, اور اس میں ایک سائڈ پر کسی پرندے نے کوئی بٹ کر دی, تو اب یہ زیادہ پانی ہے. میں نے بتایا تھا کہ اگر اس کا رنگ بو یا ذائقہ عام طور پر پرندے کی بٹ سے نہیں چینج ہوتا, اتنا زیادہ پانی ہے, یا کوئی ڈیم ہے تو اس کے اندر پرندے آ کے بٹ کر دیتے ہیں, یا کوئی جانور آ کے پیشاب کر دیتا ہے, تو اس صورت میں وہ ڈیم وغیرہ کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ پانی ہے, اس سے نہ پانی کا رنگ بدلتا ہے, نہ بو بدلتی ہے, نہ ذائقہ بدلتا ہے, تو اس صورت میں وہ پانی پاک ہوتا ہے. لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں پر نجاست گری ہو تو وہاں پر جو ہے نا وہ اگر وہ نظر آنے والی نجاست ہے, تو جہاں پر نجاست گری ہوئی ہے, مثلا کوئی جانور مر کر اس کے اندر, کوئی کتا کہیں پر مر کر ڈیم کے ایک سائڈ پر یا حوض یا تالاب کے ایک سائڈ پہ گر گیا, تو اب اس سائڈ سے تو آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں, غسل نہیں کر سکتے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر رنگ بو اور ذائقہ چینج نہیں ہوا ہے تو اس سائڈ سے آپ نہ کریں, کیونکہ وہ گند آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ دوسری والی سائڈ سے جا کر اس سے وضو غسل وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ نہ نظر آنے والی نجاست ہے, جس طرح پیشاب کا کوئی قطرہ ہے, شراب کا کوئی قطرہ ہے, یا کوئی خون وغیرہ ہے, تو وہ نظر نہیں آتا, تو وہ زیادہ پانی کے اندر کہیں پر بھی گرا ہو تو کہیں سے بھی آپ اس میں وضو کر سکتے ہیں, جہاں پہ گرا ہو وہاں سے بھی آپ پانی لے کر وضو اور غسل کر سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ پانی کے اندر نجاست گرنے سے زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی پانی کی چوتھی قسم. پانی کی پانچویں قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہتا ہوا پانی, اس کو ہم جاری پانی بھی کہتے ہیں. جاری پانی کسے کہتے ہیں؟ بہتا ہوا پانی. اس کی تعریف علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ بہتا ہوا پانی یا جاری پانی, اس کو ہم رننگ واٹر کہتے ہیں. یہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی تنکے, گھاس یا پتے وغیرہ کو بہا کر لے جائے, یعنی اگر آپ اس کے اندر کوئی پتا گرے تو بہ کر آگے چلا جائے, کوئی تنکا گرے, کوئی گھاس گرے تو وہ آگے چلا جائے, تو ایسے پانی کو ہم کہتے ہیں بہتا ہوا پانی. بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے اس کا بھی حکم زیادہ پانی کا ہی ہے, یعنی اگر بہتے ہوئے پانی کے اندر کوئی بھی نجاست گر جائے تو وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ, بو یا ذائقہ میں سے کوئی ایک چیز بدل نہ جائے. اگر یہ تینوں چیزیں سیم ہیں, مثلا بہتا ہوا پانی تھا اور اس کے اندر آپ کا خون کا ایک قطرہ گر گیا, یا پیشاب کا کوئی قطرہ گر گیا, یا پھر جو ہے نا کوئی شراب کا ایک قطرہ گر گیا, تو وہ چونکہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے اسے بہا کر آگے لے جاتا ہے, اور عام طور پر پانی کے اندر پانی کا رنگ بھی نہیں بدلتا, بو بھی نہیں بدلتی, اور پانی کا ذائقہ بھی نہیں بدلتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے. تو بہتے ہوئے پانی کا حکم کیا ہے کہ یہ بھی پاک پانی کے حکم میں ہوتا ہے, اگر اس کا رنگ, بو یا ذائقہ نہ بدلے تو اس کو آپ نارمل, جو ہم نے پہلے پانی کی قسم پڑھی ہے, بہتے ہوئے پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں, کپڑے وغیرہ اور بدن کو دھو کر بھی پاک کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اس کا رنگ, بو یا ذائقہ نہ بدلا ہو. لیکن بہتے ہوئے پانی کے اندر اگر اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کوئی نجاست وغیرہ گر گئی کہ جس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا, یا بو بدل گئی, یا ذائقہ بدل گیا, تو اس صورت میں وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. اور ناپاک پانی کا جو ہم نے حکم پڑا ہے کہ نہ تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں, نہ غسل کر سکتے ہیں, نہ اسے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اس سے جسم کی یا کپڑوں کی نجاست دور کر سکتے ہیں. اسی بہتے ہوئے پانی کے حکم کے اندر بارش کا پانی بھی ہے. بعض اوقات بارش کا پانی چھت کے اوپر سے جو آپ کا وہ جو پائپ لگا ہوتا ہے اس سے نیچے آ کے گرتا ہے, جس کو ہم پر نالا کہتے ہیں. بارش ہو رہی ہے اور پانی اوپر سے آ کے گر رہا ہے, تو چھت کے اوپر بعض اوقات پرندوں نے بٹ کی ہوتی ہے, تو اگر وہ بٹ اتنی زیادہ کی ہوئی ہے کہ وہ پوری آدھی سے زیادہ چھت جو ہے نا اس بٹ سے بھری ہوئی ہے, تو اس صورت میں تو وہ سارا بہنے والا پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اگر وہ آدھی چھت سے زیادہ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ پانی پاک ہوگا, کیونکہ وہ اس کا رنگ, بو اور ذائقہ وغیرہ نہیں بدلا. لیکن اگر پرنالے کے بالکل جہاں پر اینڈ ہے وہیں پر کونے کے اندر کسی بلی نے وہاں پر پخانہ وغیرہ کیا ہوا ہے, یا پھر وہاں پر اتنا زیادہ کوئی گند پڑا ہوا ہے کہ سارا پانی اس سے گزر کر پرنالے میں سے نیچے آتا ہے, تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا, پھر آپ اس سے وضو وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا جاری پانی کے حوالے سے حکم. اور سب سے آخری قسم ہے اس کی مشکوک پانی, جس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤٹ فل واٹر. یہ وہ پانی ہوتا ہے کہ جس پانی میں کوئی گدھا یا خچر جس سے پانی پی لے. خچر جو ہے نا, اس سے مراد وہ خچر ہے جو کسی جو ہے نا وہ گدھی سے پیدا ہوا ہو, گدھی سے پیدا ہوا ہو وہ خچر. اور یا پھر گدھا جو ہے نا وہ اگر کسی پانی میں جا کر منہ مار لے, کوئی ٹب ہے پانی کا پڑا ہوا, یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر گدھے نے یا خچر نے پانی پی لیا ہے, تو وہ پانی جو ہوگا وہ مشکوک پانی کہلائے گا. مشکوک پانی کا حکم کیا ہے کہ اس سے وضو اور غسل کرنا صحیح ہونا, یعنی وضو اور غسل کے صحیح ہونے میں شک رہتا ہے. تو علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اور دوسرا پانی صاف موجود ہو تو پھر اس صورت میں یا آپ اس مشکوک پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں, جائز ہی نہیں ہے, اس سے وضو اور غسل آپ کا نہیں ہوگا. لیکن اور پانی موجود نہیں ہے
تو اس صورت میں آپ اسی مشکوک پانی سے وضو اور غسل کر لیں گے، اور ساتھ وضو میں آپ نیت بھی کریں گے پاکی حاصل کرنے کی، اور ساتھ ساتھ چونکہ اس میں مشکوک ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہے، تو اس صورت میں ساتھ آپ تیمم بھی کر لیں گے احتیاطاً۔ اور یہ تو ہو گیا وضو اور غسل کا حکم۔ اور اگر آپ کو گھن محسوس نہ ہو تو اس پانی کو ہم پی بھی سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا مشکوک پانی کا حکم۔ اس کے علاوہ زمزم کے پانی کو آپ نہ پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، یا نجاست وغیرہ سے پاکی حاصل کرنے میں، استنجا وغیرہ میں اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر ادھر ادھر بالکل پانی موجود نہ ہو، صرف زمزم کا پانی ہو، تو پھر اس صورت میں مجبوری میں اس کو استعمال کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو پانی دھوپ میں رکھ کر ڈائریکٹ جس کو دھوپ لگی ہو، ایک تو ٹنکی ہوتی ہے نا، ٹنکی اوپر سے کور ہوتی ہے اور پانی ٹنکی کے اندر گرم ہو جاتا ہے، وہ نہیں، جس پانی کو ڈائریکٹ دھوپ لگی ہو اس پانی کو استعمال کرنا بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ طبی حوالے سے میڈیکلی نقصان دہ ہے، لہٰذا اس کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جنگل کے اندر کوئی بندہ گیا ہوا ہے اور وہاں پر اسے تھوڑا بہت پانی ملا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ یہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے، تو جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ پاک ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ پانی اپنی اصل نیچر اور فطرت کے اعتبار سے پاک ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہو کہ اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ پڑی ہے تو پھر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور صرف وہم کر کے کہ ہو سکتا ہے پانی گندا ہو تو میں اس پانی سے وضو نہیں کرتا ہوں، تیمم کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ جب تک یقین نہ ہو آپ کہ اس کے اندر کوئی نجاست پڑی ہے وہ پانی پاک شمار ہوگا، آپ اسی پانی کو استعمال کریں گے، تیمم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اب ہم سب سے آخری مسئلے کی طرف آتے ہیں، پانی کی ٹنکی۔ پانی کی ٹنکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انڈر گراؤنڈ ٹنکی ہوتی ہے، جو زمین کے اندر ٹنکی ہوتی ہے، بعض اوقات بیسمنٹ کے اندر ٹنکی بنائی جاتی ہے، اور ایک ٹنکی چھت کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ دونوں ٹنکیوں کے اندر اگر کوئی نجاست گر جائے تو یہ اس کا حکم وہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ٹنکیاں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، اور بڑی ٹنکی وہی ہے کہ جو 225 اسکوائر فٹ یا پھر یہ کہ 16.93 ڈایا میٹر سے بڑی ٹنکی ہو تو اس کو ہم بڑی ٹنکی کہیں گے۔ عام طور پر ٹنکیاں اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں بلکہ چھوٹی ٹنکیاں ہوتی ہیں، تو چھوٹی ٹنکی کے اندر جب بھی کوئی نجاست گرے گی تو فوراً وہ ٹنکی ناپاک ہو جائے گی۔ اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثلاً ٹنکی کے اندر ایسا ہوا کہ آپ کے جوتوں پر کوئی نجاست گندگی لگی ہوئی تھی، کوئی بٹ وغیرہ یا کوئی گوبر وغیرہ لگا ہوا تھا، اور وہ جوتا کہیں آپ جو ہے نا وہ ٹنکی کو چیک کرنے کے لیے آگے گئے اور آپ کا جوتا اس ٹنکی کے اندر گر گیا، تو اب ٹنکی کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، تھوڑا پانی ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ناپاک جوتے کو ٹنکی کے اندر سے نکالیں گے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام آپ کیا کریں گے؟ چونکہ وہ سارا پانی ناپاک ہو گیا تو آپ ساری ٹنکی کا پانی باہر نکال دیں گے۔ اس کے بعد یہ دو کام ہو گئے، یعنی ٹنکی کو بالکل خالی کر دیں گے، ناپاک پانی سارا اس ٹنکی سے باہر نکال دیں گے۔ تیسرا کام یہ کریں گے کہ ٹنکی کو اچھی طرح آپ پاک پانی سے اندر سے سارا اچھی طرح دھو لیں گے، اور اس کے بعد اس کے اندر پاک پانی بھر لیں گے تو یہ ٹنکی پاک ہو جائے گی۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ۔ اس طریقے میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، یہ سارا لمبا پروسیس ہے، تو علماء کرام نے اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی بتایا، دو طریقے اس کے اور بھی بتائے ہیں کہ ہم اس کو بہتے ہوئے پانی کی طرح کر دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سپلائی کا پانی آ رہا ہو یا بور کا پانی آ رہا ہو، آپ نے موٹر وغیرہ چلائی، تو آپ اس سے ٹنکی کے اندر سب سے پہلے آپ وہ اس نجاست کو، گندے جوتے کو نکال لیں باہر، اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ اس ٹینکی کے اندر اگر مثلا آدھی ٹینکی ہے یا تھوڑی سی ٹینکی پانی ہے تو اس کے اندر آپ ایسا کریں کہ پانی اس کے اندر اور فل کرنا شروع کر دیں، اس کو بھرنا شروع کر دیں اور اس کا گولا وغیرہ اتار دیں۔ جب ٹینکی فل ہو جائے گی اور اوپر سے پانی نکل کر بہنا شروع ہو جائے گا، تو نیچے سے پانی آ رہا ہے موٹر سے اور ٹینکی کے اندر آ کر آگے بہ کر باہر نکل رہا ہے، تو یہ ہم بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہی پانی بہنا شروع ہوگا فوراً سارا ٹینکی کا پانی پاک ہو جائے گا۔ جوتا آپ نے نکال لیا اور ٹینکی کے اندر جتنا پانی تھا وہ بھی پاک ہو جائے گا جو ہی بہنا شروع ہوگا، اور پوری ٹینکی پاک ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور اوپر چھت کی ٹینکی کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ چھت کی ٹینکی کے اندر اگر کوئی اسی طرح نجاست گر گئی ہو تو پہلے آپ اس نجاست کو باہر نکالیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ موٹر چلا دیں اور ٹینکی کو فل کر دیں، اور جب ٹینکی فل ہو کر اوپر سے اوور فلو ہونا شروع ہو جائے گا تو ٹینکی اس کے ساتھ ہی پاک ہو جائے گی۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ۔ اگر ٹینکی بڑی ہو، جس طرح 225 اسکوائر فٹ سے بڑی ہو، تو اس صورت کے اندر اگر اس کے اندر کوئی نجاست گری ہے تو جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نہیں بدلے گا اس وقت تک ٹینکی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہو جائے گا، پاک ہی رہے گا۔ بس آپ اس کے اندر سے اس گندگی وغیرہ کو نکال دیں تو وہ ٹینکی کا پانی پاک ہی رہے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پانی، اور زیادہ پانی کے اندر نجاست گرنے سے اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ یعنی مزہ تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ تو ہوگی ایک صورت کہ جب ٹینکی کے اندر کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیشاب کا قطرہ وغیرہ گر گیا یا شراب کا قطرہ، یا آپ ٹینکی کی صفائی کر رہے تھے، آپ کا ہاتھ زخمی ہوا، خون کا کچھ قطرے ٹینکی کے پانی کے اندر گر گئے، تو اگر تھوڑا سا پانی تھا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ آپ ٹینکی کے اندر سے آپ اس کو نکال تو نہیں سکتے ہیں،
بس یہ ہے کہ ٹینکی کو باقی پاک کرنے کے جو طریقے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو جوتا نکال کے جو باقی پروسیس بتایا تھا کہ آپ سارا پانی کو نکال دیں، یا پھر یہ کہ ٹینکی کے ایک طرف سے پانی چلا کر اس کو فل ہونے کے بعد پانی گرنے دیں، تو وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ جو عام طور پر بہت زیادہ پیش آتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر گٹر کا پانی مکس ہو کر آپ کی ٹنکی کے اندر آ جاتا ہے، اور جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بو بھی محسوس ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ ذائقہ بھی، جب آپ کلی وغیرہ کرتے ہیں تو ذائقہ بھی اس کا آپ کو چینج محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جب گٹر کا پانی اس میں مکس ہو جائے اور رنگ، بو یا ذائقہ جو ہے نا وہ کوئی ایک چیز بھی بدل جائے، تو اس صورت میں آپ اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا پاک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ، کیونکہ وہ سارا پانی ناپاک ہو گیا ہے، گٹر کا پانی اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اور ذائقہ رنگ بھی بدل گیا ہے، تو اس صورت میں ایک تو آپ ٹینکی کا سارا پانی باہر نکالیں، اس کے بعد آپ پاک پانی سے اس ٹینکی کو اچھی طرح دھویں، اور اتنی دیر تک دھوئیں کہ اس کی جو بو وغیرہ ہے وہ ٹینکی کے اندر سے آنی بند ہو جائے گٹر کے پانی کی۔ اس کے بعد اس کے اندر صاف پانی بھر لیں تو آپ کی ٹینکی پاک ہو جائے گی۔ اگر یہ طریقہ آپ کو مشکل لگے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ ٹینکی کے اندر موٹر سے پانی لگائیں یا سپلائی کا پانی لگائیں، اور اب سپلائی کا پانی جب اس کے اندر آئے گا اور ٹینکی فل ہو جائے گی، تو یہ ٹینکی فل ہونے پر فوراً پاک نہیں ہوگی، بلکہ ٹینکی اس وقت پاک ہوگی جب آپ پانی بہنا شروع ہو جائے گا اور اتنا زیادہ پانی بہ کر باہر نکل جائے گا کہ ٹینکی کے اندر کا جو پانی ہے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ اپنے نارمل اس کے اوپر آ جائے، یعنی اس کے اندر گٹر کے پانی کے نہ تو بو آئے، نہ اس کے اندر گٹر کے پانی کا رنگ آئے، نہ گٹر کے پانی کا ذائقہ آئے، یعنی نارمل پانی والا، اس نارمل پانی اس کے اندر ہو جائے۔ اس وقت تک، جب تک اس کے اندر سے پانی بہ کر نہیں نکل جائے گا، اس وقت تک ٹینکی پاک نہیں ہوگی۔ تو گٹر کے پانی کا جو حکم ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور باقی اگر ٹینکی کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو جو ہی اس کا اوور فلو ہوگا فوراً وہ پاک ہو جائے گا۔ گٹر کا پانی کا اوور فلو ہونے پہ فوراً پاک نہیں ہوگا، بلکہ جب تک کہ وہ اس کا ذائقہ، رنگ جو ہے وہ اپنے نارمل روٹین پہ نہیں آئے گا، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ پانی کے حوالے سے کچھ مسائل تھے۔ آگے چونکہ ہم نے وضو اور غسل کے بارے میں پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ان جو ہے نا پانی کی مختلف اقسام کا جاننا ضروری تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔